बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, आज पहला गवाह इद्दत में निकाह केस में सामने आया, वो आया लतीफ़। तीसरा कर ले, लेकिन वो तो दो पहले पिट चुके ना जी। जी। तीसरा गवाह जो आया लतीफ़ साहब, और उन्होंने आके जो मुग़ल्लज़ात वो पकी, उसके बाद उनकी तो काफ़ी सोशल मीडिया पर इस वक्त छतरोल जारी है। ये कैसा घर था जिसमें दरवाजे खुले रहते थे गैर अखलाकी हरकत के दौरान? ये कैसा घर था जिसमें बार बार एक बंदा नामहरम आता है, बापर्दा ख़तून से मिलता है और घर वाले किसी को एतराज़ नहीं होता? वो कैसा घर है जो इसके घर वाले जब इमरान खान वज़ीर आज़म होते हैं तो इन्हीं बुशरा बीबी के साबिक शोहर जो हैं वीआईपी प्रोटोकॉल इंजॉय करते थे, डीपीओस चेंज करवाते थे, फिर अचानक उनका किरदार जाग पड़ा, लोगों के ज़मीर जागते हैं, उनका किरदार जाग पड़ा, उनने टीवी इंटरव्यू दिया कि काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगा दिए। अब वो मामला जो कोर्ट में लेके आ गए, अगर ये वो साबित ना कर सके तो सज़ा किसको होगी? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बहुत अफसोसनाक एक तरह से हालात इस वक्त पाकिस्तान के, वैसे तो अफसोसनाक तो हैं ही हैं, बल्कि शर्मनाक से भी अब शायद आगे गुजर चुके हैं कि एक सियासी मुखालिफ को हराने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए, उससे डील और समझौता करने के लिए इस हद तक हमारी रियासत और इस रियासत के अहम जो ओहदेदार हैं, जिनमें सियासतदान भी आते हैं, वो इस हद तक गिर चुके हैं कि एक उस शख्स की जो बीवी है, जो एक घरेलू खातून है, उसके ऊपर इस तरह की किरदार कुशी की जा रही है। और किरदार कुशी भी किसी और से नहीं बल्कि उसी खातून के साबिक शौहर से, उसके निकाह खां से और उसके साबिक मुलाजिम से करवाई जा रही है। और आज जो खावर मनेका के जो मुलाजिम थे मोहम्मद लतीफ़, इनकी जानब से जो बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाया गया, वो उतना ही घटिया और भूंडा है जिस तरह वो हाजरा पानेज़ई की किताब थी। और हाजरा पानेज़ई ने भी दर हकीकत अपनी किताब में इसी तरह की मुग़ल्ज़ात उसने लिखी थी। और इस तरह की बातें किसी भी शख्स को पैसे देकर आप उससे किताब भी लिखवा सकते हैं, आप उससे गवाहियाँ भी दिलवा सकते हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान की अदालतों में, कचहरियों में, ज़िलाई अदालतों में किस तरह की गवाहियाँ दी जाती हैं। और 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये देकर कुरान मजीद के ऊपर लोग हल्फ लेके और हाथ रख के वो इस तरह की गवाहियाँ देने को तैयार हैं। आप सुबह कचहरी में चले जाएं, आपको अनगिनत ऐसे लोग मिलेंगे, पेशावर गवाह, जो किसी भी मुकदमे में वो गवाह बन जाएंगे और आपके हक़ में आके बयान दे देंगे। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी यही गलाज़त जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ उठा के देखें तो 90 की दहाई से ये सिलसिला चला आ रहा है। बेनज़ीर भुट्टो इससे टारगेट हुई, उसके अलावा मौलाना समीउल हक के ख़िलाफ़ एक मैडम ताहिरा नामी खातून को इस्तेमाल किया गया, जिसने बाद में इनकार कर दिया कि उसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। और उस वक्त भी कहा जाता है कि वो इंटरव्यू लेने वाले आज पाकिस्तान की सहाफ़त में 40,000 से ज़्यादा खबरों का दावा करने वाले, स्टोरीज़ करने का दावा करने वाले एक बड़े नामवर हमारे सहाफ़ी और एंकर हैं, जिन्होंने उस मैडम ताहिरा का एक मुबैना इंटरव्यू किया और वो इस्तेमाल हुआ। और वो मौलाना समीउल हक साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। फिर जमायमा खान के ख़िलाफ़ आप देखें इसी तरह की लाल मस्जिद का ऑपरेशन कैसे स्टार्ट हुआ था, देखें, वो भी मैडम शमीम और उसकी बेटी और बहू का मामला था। तो ये चीज़ें हैं। और इमरान खान के ख़िलाफ़ देखें, आयशा गुल अलई को इस्तेमाल किया गया, रेहाम खान को इस्तेमाल किया। सर एक ही है, सियासी मुखालिफ को शिकस्त देने के लिए उसकी जो सॉफ्ट टारगेट है वो कौन है? खातून होती है। और आप देखें कि सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो खातून का एक उसको एलिमेंट कह लें सोसाइटी का, उसको बहुत ज़्यादा हसास समझा जाता है। और अलमिया ये है कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ उसकी किरदार कुशी करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और आप देखें कि पिछले साल जब इमरान खान साहब अभी वज़ीर आज़म थे, और उन्होंने ना मार्च के महीने में कुछ हल्कों कुछ शहरों के अंदर उन्होंने जलसे किए थे, जिसमें उन्होंने साइफ़र के बारे में जो है और इनकी अमरीकी साजिश के बारे में उन्होंने आवाम को पहले बताया था। और फिर 27 मार्च को उन्होंने इस्लामाबाद में ये खुल के इसके ऊपर बात की थी। तो उस वक्त इमरान खान कहते थे कि ये मेरी किरदार कुशी करेंगे, ये मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की घटिया मुहिम चलाएंगे। और फिर वही हुआ। हम वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब होती हुई देख रहे हैं। और इमरान खान की अहलिया वो अपनी बीवी के बारे में गवाही दे रहा है कि वो एक पाक दामन औरत है। और मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के हल्फन ये बात कह सकता हूँ कि मैंने उस खातून को निकाह से पहले देखा भी नहीं था। और दूसरी जानिब उसी खातून का साबिक शौहर
اور اس کا ملازم وہ یہ گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں کہ ہم گھر میں جاتے تھے. اور دیکھیں کہ اتنا ننگ دھڑنگ یار اس طرح تو میرے خیال میں وہ بلو فلموں میں بھی آپ دیکھیں نا تو وہاں پر بھی اس طرح کی وہ بغیرتی نہیں دکھاتے کہ آپ ایسے منہ اٹھا کے اندر چلے جائیں اور وہاں پر یہ ہو رہا ہو. تو وہاں پر بھی کسی نہ کوئی وہ لحاظ کچھ نہ کچھ رکھا جاتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں کمرے میں جاتا تھا تو یہ غلط حرکات کر رہے ہوتے تھے. پھر بھائی غلط حرکات کرتے تھے تو یہ بتاتے تھے میں نے 3 دفعہ گھر سے نکالا بھی ہے جس کی بیوی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خبر منیکا صاحب کو بتاتے تھے, ہر رپورٹ دیتے تھے اور وہ کہتے تھے اچھا اندر کچھ کر رہے ہیں, اچھا جی ٹھیک ہے. تو ماما تو بہ جاتا سی اور ایسا بغیرت قسم کا انسان کہ بھئی اس کو آپ کسی بھی اینگل سے پکڑے نا سر, کسی بھی اینگل سے پکڑے تو یہ بات یار پلے نہیں پڑتی, بندے کے حلق سے نیچے نہیں اترتی کہ یہ کیا پتہ ہے نا آپ کو. اگر کوئی الزام اس طرح کا زنا کا لگاتا ہے ثابت نہیں کر پاتا تو اس کی سزا کیا ہے. حضرت عمر کے بیٹے کے اوپر اس طرح کا ایک وہ واقعہ تھا نا, تو کوڑے لگے تھے انہیں, ایک خاتون نے الزام لگایا تھا. تو یہ سخت یہ, لیکن کیا کریں ہمارے, میں نے ابھی وہ بات کی نا آپ کو کہ آپ صبح اٹھ کے کچہری میں چلے جائیں آپ کو پیشہ ور گواہ مل جائیں گے جو اس طرح کے آپ کو سینکڑوں جو ہے وہ آپ کے لیے گواہیاں دینے کو تیار ہیں. اور حاجرہ پانیزئی نے جو کتاب لکھی ہے اس سے بہتر آپ لگائیں. کتنی بکی ہے کو پتہ چلا؟ میرے خیال میں تو شاید اس نے خود ہی کاپی لی ہوگی یا جس کو انہوں نے فری بانٹی ہوں گی. تو یہ آپ کسی بھی بندے کو 10-15 لاکھ روپے دیں, اس سے آپ ان کے زیادہ اس سے گھٹیا بھی آپ وہ لکھوا سکتے ہیں کنٹینٹ. تو یہ صرف عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہی خاور مانیکا تھے جو شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو جب چلی گئی, بشرا بی بی گھر چھوڑ کے چلی گئیں تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ جاؤ اور اس سے جا کے بات کرو اور لے کے آؤ. تو یہ اس کے گھر گئے اس کو لینے کے لیے, رابطہ کرنے کے لیے. تو یار اگر وہ اتنی بد کردار تھی, آپ اس کو گھر میں پکڑ چکے تھے, 28 سال اس عورت نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری, اللہ نے اس عورت کے بطن سے آپ کو اولاد دی, بچے دیے, بیٹیاں دی, بیٹے دیے, اور ان بچوں کے بھی آگے پھر شادیاں ہوئیں اور ان سے بھی آپ کو اللہ نے اولاد دی. تو یار آپ اس خاتون کا آپ نے اتنا بھی دید اور لحاظ نہیں کیا اور اس کی اتنی بھی آپ نے عزت نہیں کی, اور اپنے ملازم کے ذریعے آپ اس سے یہ بیانات دلوا رہے ہیں کہ یہ عورت جو ہے یہ زنا کرتی تھی, اور پھر آپ منہ اٹھا کے بھاگتے چلے گئے بشرا بی بی کے گھر کے. وہ اماں کہہ رہی ہیں کہ واپس آ جاؤ. تو اگر وہ اتنی بد کردار تھی تو آپ کی والدہ کو نہیں پتا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کرامت مغل صاحب کہ ان کا کہا جاتا ہے کہ یہ پیری مریدی والا ان کا سسٹم تھا. تو میری جو انفارمیشن ہے ہو سکتا ہے کہ میری انفارمیشن ناقص ہو, کم ہو, لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر پیری مریدی والا ہو نا تو سر وہاں پہ جو زنان خانہ ہوتا ہے نا, خواتین کا جو حصہ ہوتا ہے, وہاں پر تو مرد جا ہی نہیں پاتا. بے شک وہ ان کا ملازم بھی ہو تو وہاں پر تو انہوں نے لڑکیاں رکھی ہوتی ہیں, خواتین ہوتی ہیں جو ان کی خدمت کرتی ہیں اور ان کے گھر کے کام کاج کرتی ہیں. ہوتا ہے دیواریں بہت اونچی ہوتی ہیں, دیواریں ہوتی ہیں. تو پھر یہ ساری چیزیں, یہ مرد جو ہے یہ اکیلا پورے گھر کے اندر, اور کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا تھا اور کوئی شخص نہیں ہوتا تھا. ایک ملازم ہوتا تھا, ایک بشرا بی بی ہوتی تھی, ایک عمران خان آتا تھا, اور وہ ان کے گھر میں آ کے یہ کمرے میں بند ہو جاتا اور دروازہ بھی بند نہیں کرتے. اندازہ لگائیں مطلب ایسی بے شرمی ڈھٹائی. اور پھر دیکھیں کہ سب سے بڑھ کے وہ ہمارے چونکہ سوشل میڈیا کے جو نوجوان ہیں نا یہ بڑے تیز ہیں, بڑے چالاک ہیں. وہ جس گاڑی میں آج ان کو لایا گیا موصوف کو, ٹویوٹا کرولا, اس کے بارے میں بھی اگلوں نے فوراً اس کا پوسٹ مارٹم کر کے تو انٹرنیٹ کے اوپر انفارمیشن چڑھا دی کہ یہ گاڑی جس کا نمبر BRQ غالباً 548 اس کا نمبر مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ ہے. اور وہ درخواست اس کے بارے میں جب چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ایک سوزوکی آلٹو کے نام پر یہ رجسٹرڈ ہے سندھ میں, اور وہ سوزوکی آلٹو کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے ٹویوٹا کرولا کو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جعلی نمبر پلیٹ والی ایک گاڑی میں اس شخص کو لایا گیا. اور پاکستان کے اندر اس طرح کی جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں کون استعمال کرتا ہے یہ پوری عوام ساری جانتی ہے کہ ایسے لوگ کون ہیں. تو یہ ساری چیزیں سر اسی طرح ہیں. پچھلی سماعت پہ آپ دیکھ لیں, اون چودھری صاحب آئے اور ان کے بیانات کیسے پوسٹ مارٹم ہوا, مفتی کا بیان گواہ سے نہیں ملتا اور گواہ کا بیان نکاح خاں سے نہیں ملتا. تو یہ تو سر ان کی حالت ہے, سکرپٹ تک ان کا ایک جیسا نہیں ہے, اور مقصد صرف اور صرف عمران خان کی کردار کشی کر کے اس پر دباؤ ڈال کے اس کو مجبور کرنا ہے کہ یہ سمجھوتا کرے, ڈیل کرے. کیونکہ وہ کل بھی اس کا بیان آیا, اس نے کہا کہ میں کسی صورت ہار نہیں مانوں گا, میں ان کے خلاف لڑوں گا, ان مافیا کے خلاف. اور اس نے کہا کہ میری قوم کو جا کے پیغام دے دو کہ میں ڈٹا ہوا ہوں, لڑوں گا اپنے حق کے لیے. تو یہ کل بیان دیا اس نے, آج یہ ساری مغالطات اور غلاظت جو ہے یہ آپ کی عدالت میں یہ اس پہ وہ عدالت میں کر دی ظاہر. اور دیکھیں کہ جب یہ جرا ہوگی, اس کے اوپر گواہان پیش ہوں گے, سب یہ چیزیں ہوں گی, تو پھر یہ خود یہ ننگے ہوں گے. کیونکہ کسی پاک دامن عورت, دیکھیں عورت کوئی بھی ہو, کسی بھی وہ اس سے ہو,
تو اس کا کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے کہ ماں بہن بیٹی یہ سانجھی ہوتی ہیں. یہ الفاظ یہ جو معقولے ہیں یہ ایسے نہیں بنے ہوئے, اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. لیکن یہاں پر ہر چیز کو رون دیا گیا, سماجی اخلاقی اقدار کو رون دیا گیا, گھروں کو میں کہتا ہوں کہ جو ماحول ہے وہ گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور انتہا کر دی گئی ہے کہ ہر روز ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار آج یہ جو اس نے کیا نا یہ تو اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے, لیکن ہمیں غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک اور نیا نمونہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور وہ ہمیں غلط ثابت کر دے گا کہ نہیں, اخلاقی پستی اس سے نیچے مزید بھی اس کی جگہ ہے, گنجائش ہے, طے ہے, اور وہ نیچے بھی ہم جا سکتے ہیں. اور یہی کچھ اس میں ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ غلاظت اگلتے ہیں, اون چودھری آ کے اگلتا ہے, اور پھر لطیف آ کے وہ اپنے مالک سے بھی 4 پیر آگے چلا جاتا ہے. تو یہ ثابت کرنا ہے, یہ المیہ ہے سر, المیہ ہے. اور میرے خیال میں ایسے لوگوں کا سختی سے محاسبہ ہونا چاہیے جو اس طرح کی غلاظت اگلتے ہیں. اور دیکھیں کہ ایک مسلسل ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے عمران خان کے خلاف اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, لیکن ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہوئے. وہ ڈٹا ہوا ہے اور امکان بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے کسی مطالبے پر ان کے آگے وہ جھکے گا یا ان کی کوئی بات مانے گا. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.